ایک عام تاثر یہ ہے کہ بہت ہی باغی خاتون ہیں اور سارے زمانوں کی ساری روایات کو توڑ کے بہت کام کیا اپنی زندگی میں. اور پھر تو انہوں نے بعد میں جب بری عورت کی کتھا لکھا تو بہت بے شمار خواتین نے اسے پسند بھی کیا اور بہت سے مردوں کو اور کچھ خواتین کو اعتراض بھی ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اسی طرح سے افتخار عارف صاحب جو ہمارے عہد کے مقبول ترین شاعر ہیں، ان کی بھی ایک شاندار زندگی ہے، کم از کم 5 ڈیکیڈ ہیں ان کی زندگی میں جو باقاعدہ شاعری کے، اور اسی میں 5 مختلف ادوار بھی ہیں. دونوں سے میں بات کروں گا. دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ ہمارے عہد کے مقبول ترین شاعر ہیں. آپ انہیں پسند کر سکتے ہیں، ناپسند کر سکتے ہیں، آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے کسی قیمت پر بھی. اچھی بات کہی. جی واہ واہ. جی ہاں، میری درخواست ہے کہ آپ اگر ٹیلی فون اپنے سائلنٹ پہ کر لیں، اور واجد جواد صاحب کا حکم ہے، ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پیچھے سے جو کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں اس کا بھی ذرا خیال کریں، کیونکہ وقت اتنا زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے اور اتنا بڑا کام ہے. کشور آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. بلند شہر سے پاکستان آئی 7-8 برس کی ایک لڑکی برقعے میں، اور پھر برقعہ بھی اتر گیا حادثاتی طور پہ. کیسے اترا؟ پھر اسکول کا دور، ایک کالج کا دور، اور پھر ایک آہستہ آہستہ اپنے عہد کے سارے بڑے لوگوں سے انٹریکشن رہا، چاہے وہ بڑے بڑے پینٹر ہوں شاکر علی اور عبدالرحمن چغتائی جیسے، یا انتظار حسین اور فیض احمد فیض اور سبھی لوگوں کے ساتھ. تو پہلا سوال تو کشور ناہید سے ہی کرتے ہیں. کشور آپ بتائیے گا کہ افتخار عارف صاحب کی شاعری میں تو ہجرت ہمیں نظر آتی ہے جگہ جگہ، اور ان کی کئی ہجرتیں ہیں، اور لیکن آپ کی ایک ہجرت تھی بلند شہر سے، آپ لاہور آ گئیں، اور اس کے بعد کی آپ کی زندگی، تو وہ کیسے اثر انداز ہوا؟ اور پھر یہ ایک رومانٹک لڑکی جو دنیا کو ایک بہت خوبصورت دیکھنا چاہتی تھی، جو ایکویلٹی پہ بلیو کرتی تھی، جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرتی تھی، تو وہ کس طرح سے پھر کشور ناہید بنی اور اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ مائک چل رہا ہے؟ شکریہ احمد، بہت اچھی بات آپ نے کی، اور یہ وہ بات ہے جس سے میری زندگی کا بیج پھوٹا ہے. پارٹیشن سے پہلے ہمارے ابا مسلم لیگ کے صدر تھے، اور اماں جو تھیں وہ ایک مٹھی آٹا ہر گھر سے اکٹھا کروا کے مسلم لیگ کے دفتر بھیجتی تھیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کو پیسے چاہیے. تو ہم سب ایسے کام کر رہے تھے، اور ہم لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کے جلسوں میں بھی جاتے تھے. اور قائد اعظم نے ایک اپیل کی تھی کہ جو بچے بھی چندہ دینا چاہیں وہ دیں. تو ہم لوگوں کی پاکٹ منی ہوتی تھی 4 آنے، اور ہم نے وہ پاکٹ منی قائد اعظم کو بھیجی، اور ایک کتاب چھپی بھی ہے، پتہ نہیں یہاں بھی ہے کہ نہیں، اس میں وہ سب تصویریں شامل ہیں جہاں قائد اعظم نے وہ 4 آنے وصول کرنے پہ بھی شکریہ ادا کیا. جی اب آ گیا پارٹیشن کا زمانہ. ابا جیل چلے گئے کیونکہ انہیں مسلم لیگ کے صدر تھے تو وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے، تو رات 12 بجے انہیں لے گئے. 2 سال تک وہ جیل میں رہے، اور عرصے میں بہت تکالیف جو تھیں وہ یہ تھیں جو ہجرت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اس سے پہلے یہ کہ ہمارے ہاں علی گڑھ میں سب لڑکیاں پڑھتی تھیں، اور سب لڑکیوں کا کانسیپٹ نرگس بننا نہیں ہوتا تھا یا مدھوبالا بننا نہیں ہوتا تھا. ہم علی گڑھ جائیں گے، سفید غرارہ پہنیں گے، کالا برقع اوڑھیں گے، مجاز کی شاعری سنیں گے. یہ ہمارے بچپن ہے. ہمارے بچپن میں کوئی گڑیا نہیں تھی. ہمارے بچپن میں گلی ڈنڈا تھا جس میں آتا تھا بن کے رہے گا پاکستان. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد بڑا شور مچا ہوا تھا شہر. ہمارے شہر میں بھی ہمارے بچوں کے کانوں میں نہیں پڑھنے دیتے تھے. لڑکیاں 2 ہمارے شہر کی تھیں جو اغوا ہو گئی تھیں، جو علی گڑھ پڑھ رہی تھیں، اور ان لڑکیوں کو بازیاب 1.5 سال بعد یا سال بعد کرایا گیا. اور مجھے صرف اتنا یاد ہے، عورتوں کا ہجوم ہے، اور کسی کی ٹانگوں کے درمیان سے کھڑے ہو کے میں وہ پیر دیکھ رہی تھی جو خون اور ریت سے بھرے ہوئے تھے. پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں سے بھاگ کے آئی تھی. اور یہی حال انڈیا میں تھا کہ بہت سی عورتیں
یہاں سے بھاگ کے گئیں اور وہاں سے بہت سی عورتیں بھاگ کے آئیں. اور اس کے بعد کا نقشہ بتاؤں جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جو بلونت کور یہاں رہ گئی, اس کے خاندان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ تو پتہ نہیں خراب ہو کے آئی ہے. اسے وہاں رہ کے فاطمہ بننا پڑا. جو وہاں بلونت کور تھی اسے وہاں وہ یہاں پہ رہ کے فاطمہ بننا پڑا. اور یہ چیز اتنی دور تک چلی گئی کہ آج سے 15 برس پہلے تک دارالرحمان میں وہ عورتیں زندہ تھیں جو بالکل بوڑھی تھیں, لیکن انہوں نے پارٹیشن کے بعد اپنے خاندانوں نے ان کو قبول نہیں کیا. اور جب میں ان سے ملنے جاتی تھی تو وہ صرف روتی تھیں, کبھی انہوں نے بول کے نہیں دیا تھا. تو زندگی کا آغاز ایسا ہے. اچھا جی, اب اس بیچ میں اگر انہیں کہوں کہ اس ملک کے انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار جنہوں نے اس سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے, شاید کسی نے نہیں کیا. چپکے سے ادیب الحسن صاحب پیچھے آ کے بیٹھ گئے. ادیب الحسن رضوی, وی شوڈ ایکنالج ہم. آپ کی بہت نوازش سے آپ تشریف لائے. ان کے لیے میں نے ایک کام کیا, رضوی صاحب کے لیے میں نے کام کیا, اور کیا نہیں, میرے دل نے کہا. اور ان کی اور میری پرانی رفاقت ہے, ان کی بیگم صدی. میں نے اپنی وصیت 2 سال پہلے لکھ رہی تھی, تو میں نے ان کو لکھا کہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, میرے کچھ اعضاء اس قابل ہوں. تو انہوں نے فوراً مجھے ان کی طرف سے آیا, اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی آ گیا. اور اس میں یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان اور آپ کے بچے منحرف تو نہیں ہوں گے آپ کی پسند. اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ منحرف کوئی نہیں ہوگا. یہ چیزیں جو ڈونیٹ کی جا رہی ہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم ادیبوں کو بھی اس کی طرف بڑھنا چاہیے, کیونکہ ادیب رضوی صاحب ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ہم فرد ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ملنا ہے. بہت شکریہ. افتخار عارف صاحب بلا شبہ ہمارے عہد کے مقبول ترین شاعر ہیں, اور لیکن یہ کہ ہمیشہ ایک کسی نہ کسی کچھ لوگوں کو ان سے بہت شکایت بھی رہی ہے, اور ایک بڑی شکایت کی وجہ ان کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہونا بھی ہے. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہر حکومت میں ایوب خان سے لے کے اور عمران خان تک اتنے طویل عرصے تک گریڈ 22 کا کوئی افسر نہیں رہا جتنے افتخار عارف صاحب پاکستان کی حکومتوں میں رہے. اور ان کے بھی تقریباً 5 دور ہیں. یہ جب لکھنؤ سے 65 میں آئے تو تقریباً 22 سال کے تھے. پھر ان کا ٹی وی کا ایک دور ہے, پھر یہ لندن چلے گئے, وہ ایک دور ہے جو ان کی شاعری میں بھی نمایاں نظر آتا ہے. پھر یہ واپس آئے اور کم از کم 2 بار اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بھی رہے اور ڈی جی بھی رہے, پھر مقتدرہ کے بھی رہے, اور ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, پرائڈ آف پرفارمنس, آدم جی ادبی ایوارڈ, کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ہے. تو بہت زمانے تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ شاعر واعر تو شاید مناسب ہی ہیں, یہ ان کی کوئی پی آر کا کوئی ایسا جادو ہے کہ اس کی وجہ سے شاید یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن جب یہ بالکل نوجوان تھے تو ان کے بارے میں فیض صاحب کی رائے اور اس قسم کے ہمارے صدی کے بڑے لوگوں کی جو رائے تھی, انہوں نے انہیں مایوس نہیں کیا. تو میں بھی افتخار بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جب آئے تو مطلب ایک بلوغت کی صورتحال میں آئے, اور پھر ہجرت پہ بھی آپ نے بہت لکھا اور پھر مسلسل ہجرتیں کی, تو آپ ذرا سا بتائیے نا اپنے بارے میں. اس میں جو آپ نے بلوغت کا ذکر کیا تو بالغ تو میں ابھی تک نہیں ہوا, اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات علم میں آ جاتی ہے اور سیکھ لیتے ہیں. زندگی میں آدمی جو میری طرح کے پس منظر کا ہوتا ہے, جو غریب گھرانوں سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں, ان کے والدین نے ان کے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی ہوتی, کسی جاگیردار کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں, کسی سیاستداں کے داماد نہیں ہوتے. انہیں اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے. تو میں جب آیا تھا یہاں تو میں نے بہت ہی, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کمزوریوں کا اعلان اظہار رونت کا ایک اور چہرہ ہوتا ہے, ایک اور صورت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا تھا, تاکہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑے آدمی ہیں تو اپنے گناہ کا اعتراف کرتے. میں گزارش کروں کہ میں ایک بہت ہی پسماندہ طبقے سے میرا تعلق ہے, اور میرے
جس گھرانے میں میری پرورش ہوئی وہ بہت غربت اور افلاس کی زندگی تھی اور بہت مشکل کی زندگی تھی. میں نے شروع میں میرے ایک طرف میرے خاندان میں تشیع فقہ جعفریہ کے ماننے والے تھے, میری والدہ اس طرف سے تھی, میرے والد اور طرف سے تھے. تو کبھی آپس میں ان میں اختلاف ہوتا تو کبھی وہ مجھے سلطان المدارس میں داخل کرا دیتے, کبھی مجھے درس نظامی فرنگی محل میں داخل کرا دیتے. تو میں دونوں مدرسوں میں پڑھا. پھر جب بہت آپس میں ان کی صورتیں خراب ہوئی تو میرے نانا, جو میرے سوتیلے نانا تھے, وہ مزدور تھے اور ان کا محنت کش طبقے سے تعلق تھا. یہ محاورے کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, دن بھر کی دہاڑی کر کے جو گویا مہیا ہوتا تھا اس میں, مگر ان کو یہ اللہ نے جیسے سہولت فراہم کی, ان کو اس بات پر جیسے معمور کیا گیا تھا کہ وہ میری پرورش کریں گے, اور انہوں نے مجھے بے نیاز کیا اور کاموں سے, اور مجھے پڑھنے پہ لگا دیا. تو جو زندگی میں بہت سے دور آتے ہیں وہ میری زندگی میں نہیں آئے اور میں پڑھنے لکھنے میں لگا رہا. لکھنؤ یونیورسٹی سے میں نے تعلیم مکمل کی تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. اور یہاں کوئی نہیں تھا میرا, اور میں یہاں اکیلا, ایک کچھ پیسے میرے پاس انہوں نے مجھے دیے, اور میں جس دن میرا امتحان ختم ہوا ماسٹرز کی دوسری ڈگری کا, اور میرے ایک استاد تھے پروفیسر احتشام حسین, وہ مجھ سے بہت شفقت فرماتے تھے اور ان کے گھر میری حاضری لگتی تھی. وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ترقی پسند تحریک کے بہت ہی بڑے آدمیوں میں تھے. انہوں نے مجھے خطوط دیے, اور جیسے یہاں ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر وحید مرزا, میرے استاد نہیں تھے مگر لکھنؤ یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا, طاہر مرزا صاحب, اور یہ خانوادے کے جو ڈان کے ایڈیٹر جی, وہ زمانے میں دائرۃ المعارف اسلامیہ قائم ہوا تھا, وہاں اسلامک انسائکلوپیڈیا لاہور میں تھے, اور یہاں وقار عظیم صاحب اور سبت حسن صاحب اور فیض صاحب, ان کے نام انہوں نے مجھے خط لکھے کہ یہ لڑکا میرے ساتھ جیسے ہوتا ہے. میں یہاں آیا, یہاں میں نے فیض صاحب کو وہ خط دیا. اس زمانے میں وہ یہاں عبداللہ کالج کے, عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل ہوتے تھے, اور آرٹس کاؤنسل کے وائس پریزیڈنٹ. جی ہاں. انہوں نے کئی جگہ مجھے, مگر کوئی ظاہر ہے کہ کہیں کہ میرا کام جسے کہتے نہیں ہوا. تو پھر مجھ کو ریڈیو پاکستان میں مجھے میرے ایک سینئر تھے لکھنؤ یونیورسٹی کے, وہ مجھے لے گئے وہاں سے میں نے زندگی شروع کی, اور ہندی میں اور اردو میں نے خبریں پڑھنی شروع کی. تو 10 روپے ملتے تھے ایک خبر کے پڑھنے کے, اور 10 روپے ملتے تھے اردو میں اس کی ترجمہ کرنے کے. ٹی وی آیا, اور سلیم گیلانی صاحب ایک میرے بزرگ تھے جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے. مجھے بعض یعنی کراچی میں یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ مجھ کو کبھی کسی پاکستان میں کبھی کسی تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور یعنی ظاہر ہے کہ میں کہوں کہ جی میں ہجرت کر کے نہیں آیا تھا تو میں بالکل غلط بات ہے. میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے, پڑھا ہوا, وہاں میرے والدین وہاں رہتے تھے, تو مجھے لکھنؤ یاد نہیں آتا تو یہ جھوٹی بات ہوگی. مجھ کو لکھنؤ یاد آتا ہے, اور لکھنؤ سے میں نے بہت سیکھا, اور ابھی بھی اس کی طرف توجہ رہتی ہے. مگر ظاہر ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا یہاں آنے کا. پھر میں جب ٹی وی آیا تو سلیم گیلانی صاحب جن کا تعلق پنجاب سے تھا, وہ ریڈیو پاکستان میں تعلق رکھے, وہ مجھے لے کے ہمیں لے کر یعنی قریش پور اور عبید اللہ بیگ صاحب, اس میں جو کسوٹی کا پروگرام تھا بنیادی طور پہ وہ ان دونوں آدمیوں کا تھا. میں تو صرف ان کے ساتھ لگا ہوا تھا. وہ بہت ہی پڑھے لکھے دونوں آدمی تھے, اور خاص طور پر جو عبید اللہ بیگ صاحب تھے بہت ہی صاحب علم, اور وسعت ان کی مطالعے میں بہت تھی. اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ 5 مختلف ناموں سے لکھتے تھے. جب وہ تاریخ پر لکھتے تھے تو وہ اپنا نام کر لیتے تھے توغرل ترکمان. جب وہ شکاریات پہ لکھتے تھے تو وہ لکھ لیتے تھے جم جونیئر. جب وہ اسلام کے بارے میں لکھتے تھے تو ناول انہوں نے جو لکھے وہ حبیب اللہ بیگ کے نام سے لکھے, اور جب وہ شیعہ ہوتے تو عبید اللہ بیگ ہو جاتے تھے. تو وہ مختلف ناموں سے ان کی تحریر ہوتی. وہ انہوں نے مجھے سمجھیے بڑے بھائی کے طور پر, اور میرے محسنوں میں ہیں وہ, جیسے سلیم گیلانی صاحب, وہ مجھے لے گئے اسلم اظہر صاحب کے پاس. اسلم اظہر صاحب زندگی کی ایک بڑی نعمتوں میں تھے, اور انہوں نے مجھے بہت ہی
مجھ کو تو کچھ آتا جاتا بھی 67 میں ٹی وی کراچی آ گیا تھا. جی وہ زمانے میں جنرل مینیجر تھے اس کے, اور وہاں کسوٹی شروع ہو گیا, انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیا اور اگلے ہفتے سے جیسے ٹی وی شروع ہو گیا. اسی زمانے میں ایک پوزیشن کا اناؤنسمنٹ ہوا, اشتہار وغیرہ آئے, تو الطاف گوہر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. تو کوئی لمبی بحث ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ سویرے سے شام تک نوکری ڈھونڈتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم نے کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو بتلایا سوشیولوجی میں جی. تو وہ فرمانے لگے کہ ابھی یہاں اشتہار آئیں گے تو تم اس پہ کر دینا. خیر وہ میں ہو گیا, اور ان انٹرویوز میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا نام بھی ان کے نام کے ساتھ دوں. مختار صدیقی صاحب اس زمانے میں اسی سلسلے میں لاہور ٹی وی کے اسکرپٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے. شہزاد احمد صاحب اسی زمانے میں, ایک صاحب بنگالی ادیبوں میں بہت مشہور نام تھا ان کا, شہید اللہ قیصر, وہ ڈھاکہ ٹی وی میں مقرر ہوئے. تو اور رضی ترمذی صاحب ہیڈ آفس میں مقرر ہوئے راولپنڈی میں. ہم 4 آدمی جو تھے وہ اسکرپٹس کے شعبے سے. اب یہاں سے یعنی مجھے تو کچھ ظاہر ہے, میں بنیادی طور پر جس پس منظر سے آیا تھا اس میں کوئی انگریزی کا اتنا عمل دخل نہیں تھا, اور میں نے کوئی ڈرامہ پڑھا بھی نہیں تھا, اور اسماعیل صاحب نے کتابیں بھی مہیا کی, اور جسے کہتے ہیں بٹھا کر سمجھانا پڑھانا وغیرہ. تو زندگی میں اگر کچھ تھوڑا بہت میں نے سیکھا پڑھنے لکھنے کی طرف تو انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا. اچھا افتخار بھائی, وہ بڑے سلیقے سے آپ نے زندگی گزاری, لیکن ٹی وی کے زمانے سے ظاہر ہے آپ کے کچھ جو قریبی دوست ہیں وہ میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا تھا, اور کچھ ابھی بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ سے. تو خواتین کا چرچا آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہا, اور اس میں ایک ابہام بھی رہا ہمیشہ, یعنی صاف چھپتے بھی نہیں. اور پھر آپ کی اس دور کی ساری رومانی غزلیں, اور مطلب میں سمجھتا ہوں آپ ہی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کی بڑی مغینہ کلاسیکل سنگر روشن آرا بیگم, انہوں نے بھی آپ کی غزل گائی. نور جہاں نے آپ کی غزل گائی, بلکہ نور جہاں کا تو خاصا التفات رہا آپ کی طرف, وہ بہت آپ کی شاعری کو میرا خیال ہے پسند کرتے. میں اس کا ایک واقعہ ہے جس میں کشور بھی داخل ہے. میں اور کشور اور احمد فراز صاحب ایک غالب پر ایک پروگرام ہوا راولپنڈی ٹی وی سے. وہ پروگرام کبھی نشر ہوا. اچھا ٹی وی پہ بہت دیر سے ہوتے تھے جس زمانے میں ادبی پروگرام کسی زمانے میں ہوتے تھے تو رات کو ہوتے تھے بہت 11-12 بجے. تو وہ کبھی ہوا ہوگا, تو وہ ہم دونوں پڑوسی بھی تھے, تو ان کا ٹیلی فون آیا کوئی 12 بجے کے قریب رات کو, اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار وہ تو فون نہیں اٹھا رہا. تو جیسے آپ کو معلوم ہے مجھ سے تو بہت ہی مجھے ڈانٹتی رپٹتی رہتی. تو کس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ میڈم کا. آپ سو چکے تھے؟ میں سوچ رہے نہیں, بس میں نہیں اٹھا رہا. تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ وہ فون کریں گی تو وہ فون نہیں اٹھا رہے. لیکن افتخار بھائی دنیا کی سب سے بڑی سنگر تھی. میں ایک چھوٹی سی بات, بدتمیزی کی بات نہیں, آپ ان کا فون نہیں اٹھا. خیر وہ میں نے رات کو 11:30 کی بات فون تھی. تو آپ شاید کوئی بات نہیں کہنا چاہتے, شاید کشور کر لیں. نہیں, میں نے فون ایک جملے میں نے وہ خیر فون میں نے اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارا ابھی فون یہ پروگرام دیکھا, اور میں بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں غالب کے زمانے میں ہوتی تو ان کے گھر میں ان کا کھانا پکا رہی ہوتی, ان کے کپڑوں پہ استری کرتی, ان کے گھر میں جھاڑو دیتی. تو میں نے کہا میڈم آپ ہوتی تو اس کے گھر میں جھاڑو پھیر دیتی. تو اگر آپ اس کے زمانے میں ہوتی تو مگر انہوں نے بہت شفقت پائی. اور وہ کہا کرتی تھی, وہ ایک میری غزل انہوں نے گائی, دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھ, جو گائی انہوں نے. جی انہوں نے گائی. تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو اس میں دیار نور ہے وہ میرے بارے میں ہے. اچھا اب اس سے میں نے کہا میڈم یہ تو سب کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کو کوئی ملا نہیں. ہمارے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, بڑے شاعروں میں ہیں. جب یہ غزل میری چھپی تو ہمیشہ جب اختلاف ہوتا ہے یا مخالفت ہوتی ہے تو دوستوں کی طرف سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں افتخار کی یہ غزل جو ہے یہ ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے. تو اچھا وہ اس کے بعد پھر اور بھی آپ کی غزلیں آئیں, مثلاً تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں, جان بہت شرمندہ ہیں. یہ کس سے شرمندہ تھے اور کس کے چکر میں وہ اس کو چھوڑ دیا تھا آپ نے اس لڑکی کو؟
انہوں نے کسی پروگرام میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ غزل آپ نے کس کے لیے کہی. میں نے کہا میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے میں نے یہ غزل لکھی, مگر اس میں یہ ہے کہ جن سے کوئی تعلق خاطر ہوتا ہے اس کو رسوا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ شائستہ آدمیوں کا طریقہ نہیں ہے. اور ابھی ایک اس میں یہ سب باتیں, یہ غزلیں دیکھ کر, ایک تو یہ ڈائری نہیں ہوتی, شاعری ہے تو ایک جداگانہ بات ہے, مگر یہ تو میں نے کسی کے لیے لکھا ہی ہے. مجھ سے کسی نے یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھیے میری عمر اس وقت جب انہوں نے مجھے انٹرویو کیا, گھر تشریف لائیں ایک بیوی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ غزل کس کے. میں کہ دیکھیے میں ہو گیا اس وقت, میں 70 برس کا ہو گیا ہوں, وہ بیوی بھی کم از کم 70 برس کی ہوں گی. تو اب کسی کی وہ دادی ہوں گی, وہ کسی کی نانی ہوں گی, اب میں ان سے کہوں کہ یہ غزل میں نے ان کے لیے سوال ہی لکھی. نہیں کر رہا, میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ سچ مچ شرمندہ تھے یا شو ہی کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیے, یہ میں آپ سے عرض کروں, میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا جو میری خواہش کے مطابق نہ ہو, جو میرے دل کے بات نہ ہو. بری ہو سکتی ہے, کمزور بات ہو سکتی ہے, لیکن جو بھی بات میں نے لکھی اور کبھی اس پہ مجھے کوئی ندامت نہیں ہے. مثلا مجھے یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے یہاں, میں نے مذہبی شاعری بھی کی اور مذہبی بزرگوں پہ بھی شعر لکھے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ آدمی ہے, یہ اس کو یہ نہیں معلوم. میں نے جب پہلی غزل لکھی, وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر. یہ سنا دیں افتخار بھائی ذرا سے. جی میں اس کے 2 شعر سنا سکتا ہوں. یہ غزل جب میں نے لکھی تو کسی ہمارے بہت ہی اچھے شیعہ دوست نے یہ کہا کہ یہ لکھنؤ سے آیا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سلام میں کیا لکھا جانا چاہیے اور غزل میں کیا لکھا جانا چاہیے. میں نے سلیم احمد صاحب میرے ایک بزرگ تھے اور بہت میں نے ان سے سیکھا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے فلاں صاحب نے یہ کہا, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ اپنی کانی کھوتری محبوباؤں کے لیے شعر کہتے ہوئے نہیں شرمندہ ہوتے, تو تمہارے محبوب تو بہت خوبصورت ہیں, تمہیں ان کے بارے میں شعر کہنے میں کیا چیز مانے. میں نے کبھی اس پہ, تو میں نے سب کچھ جو بھی کیا وہ وہی لکھا جو شعر میں نے لکھا. اچھا, لیکن وہ بعض لوگ چونکہ پوری طرح سے تاریخ سے واقف نہیں ہوتے تو ان کا خیال ہے کہ آغا حسن آبدی کی ملاقات کے بعد اور جو اردو مرکز میں آپ گئے اس کے بعد کربلا زیادہ لکھنا شروع کر دیا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ تو آپ جو لوگ یہ وہی کہہ سکتے ہیں جو جاہل ہوں, جو جانتے نہیں. جاہل ہوں, یعنی مثلا جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جو جانتا نہیں ہے, جاہل وہ ہوتا ہے جو جانتے ہوئے اپنے جہل پہ اصرار کرتا ہے. بالکل. اچھا, اب اگر فرض کیجئے یہ غزلیں موجود ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اگر آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ آپ کے اشعار ہیں, آغا حسن آبدی صاحب کوئی شیعہ نہیں تھے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان میں کوئی مذہبی تعصب کسی قسم کا کبھی بھی میں نے نہیں. میں تو خیر ان کو ظاہر ہے کہ میرے ان کے درمیان مناسب کا زمین آسمان کا فرق تھا. میں ان کے ادارے میں ملازم ضرور تھا, مگر کوئی وہ میرے بزرگ اور وغیرہ وغیرہ نہیں تھے. وہ میرے محسن تھے ضرور. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور جن کے ساتھ احسان ناشناسی کا مظاہرہ بالحیثیت قوم کے ہم نے کیا, اس میں جیسے پروفیسر عبدالسلام تھے, جیسے اختر حمید خان صاحب تھے, جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی اور جن کے احسانات کا اعتراف کیا. یہ بہت ہی قابل منزلت ہیں کہ ادیب رضوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, یا عبدالستار ایدھی صاحب تھے, جن کا احترام ان کی زندگی میں کیا گیا. مگر وہ لوگ جن کا احترام نہیں کیا گیا اور جن کو تکلیف پہنچائی گئی یا کوشش کی گئی, اس میں آغا حسن آبدی اور پروفیسر عبدالسلام اور اختر حمید خان کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا, نہ حکومتوں نے نہ عوام نے. یعنی مثلا ہم یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف ہم نے بھی صرف نظر کیا اور کسی یعنی اچھا فرض کیجئے 4 آدمی فرض کفایہ کے طور پہ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں, تو یہ فرض کفایہ نہیں ہے, یہ ملت کا فرض تھا کہ ان کا اب وہ رخصت ہو گئے, چلے گئے. آپ دیکھتے ہیں اتنے لوگ تھے جو اس ملک کے بڑے بہت سے ادارے ہیں جو ان کے قائم کیے ہوئے ہیں. 14,000 گھرانے تو صرف BCCI میں ہی ملازم تھے. تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن, نو ساؤتھ, کوارٹرلی اور انفاق فاؤنڈیشن, یہ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کے تحت ہی اردو مرکز قائم ہوا. جی ہاں.
افتخار بھائی آپ سے بات کرتے ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کچھ اس زمانے کی کچھ ایک آدھ غزل سنائیں کیونکہ یہ لوگ سارے آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں آپ دونوں کو. کچھ اشعار سنا دیں پھر میں کشور کی طرف چلتا ہوں. جی میں کیا میں سنا. اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, واہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. واہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ, واہ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشویش نئی تشبیب کے ساتھ. رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی واہ ہم واہ سے. واہ واہ واہ. روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ, رزق برحق ہے. اور کیا میں نے اس زمانے میں بہت سے میری شاعری میں بعض ایسے دور آئے جس میں ایک حرف کی آواز مجھے پسند آ جاتی ہے یا میرے تخلیقی آدمی کو پسند آتی ہے. اس میں تے کے بہت سے قوافی میں نے لکھے. مطلب صوت کو بہت اہمیت دیتے ہیں آپ شاعری میں. میں نہیں دیتا, صوت میرے لیے معنی رکھتی ہے. میں شعر پڑھ کر لکھتا ہوں. یہ پہلے میں اپنے اندر اس کا جو آوازوں کا جو دروبست ہے وہ میرے اندر ہوتا ہے. اور مثلا مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے یہ شعوری طور پہ لکھا. پاکستان آنے کے بعد جو 2-4 غزلیں میں نے لکھی اس میں یہ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی, سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی, صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی, راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. واہ 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 واہ. یا یہ کہ اب بار بار آپ ہجرت کا ذکر کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چراگاہوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور اس کو ہجرت کہتے ہیں. میرے خیال میں ہجرت کے لیے ضروری نہیں ہوتا, زمینوں کا سفر بھی ضروری نہیں ہوتا, نظریے کا سفر بھی ہجرت ہوتی ہے. ہجرت اور ترک سکونت میں بڑا فرق ہے. جو لوگ جبراً, میں نے تو انتخاب کیا تھا, مجھے ایک دفعہ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی سازش کے تحت, لیکن مجھے متہم کیا جاتا رہا کہ جی آپ کے والدین پاکستان نہیں آئے اور وہ ہندوستانی تھے اور وہ اس زمانے میں حیات تھے. تو نعیم بخاری صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے پروگرام میں پوچھی بات, تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میرا انتخاب تھا. 43 برس 1943 میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا ایک غریب طبقے سے تعلق ہو وہ از خود پیدل چل کے پاکستان نہیں آ سکتا تھا. ظاہر ہے کہ پاکستان آنے کے لیے پاکستان کون لوگ آئے؟ 2 طرح کے لوگ آئے. نظریاتی طور پر جو لوگ پاکستان کو مانتے تھے وہ آئے, اور دوسرے بہت سے لوگ مجبور کر دیے گئے اپنے اپنے شہر چھوڑنے پر, فسادات سے متاثر ہو کر یہاں لوگ آئے. اچھا, اب اس میں سب لوگ جو تھے وہ الاٹمنٹس کے لیے نہیں آئے تھے. بہت سے لوگ تھے جو نظریے کے تحت آئے تھے جنہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا تھا. بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے رہتے ہیں جو پاکستان پر یقین نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو انتخاب کیا ہے ان کے بارے میں اس طرح کا اظہار کرنا کوئی شائستہ بات نہیں. میں اصل میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ ایک منٹ بعد ڈسٹرب کروں اور پھر ادھر لے جاؤں ادھر لے جاؤں, کیونکہ وہ اس کا تاثر ٹوٹتا ہے. تو میں اب ہمارے عہد کی جنہوں نے ایک بہت, میں تو سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اس کی آزادی کے حوالے سے, بچیوں کے اندر جو ایک انہوں نے ایک وہ امنگ پیدا کی ان کے رائٹس کے بارے میں, اور ایک ایسی گھرانے کی لڑکی جو بلند شہر سے آئی جہاں سے انتظار حسین صاحب بھی آئے, عسکری صاحب بھی آئے, اور بھی اتنے بڑے بڑے لوگ آئے, قرار صاحب آئے, جو عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر اور ان سب سے بھی متاثر ایک لڑکی تھی, اور اس زمانے میں اس دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھ رہی تھی. ان سے بات کرتے ہیں. تو کشور آپ خود ہی مجھے بتائیں اپنے اسکول کا دور, پھر یونیورسٹی کا, پھر آپ ریڈیو چلی گئیں, یہ سارا کچھ آپ ذرا سا بات کریں, اس بیچ میں آپ کے شعر بھی سنیں گے. دیکھو یہ بہت تہوں کی باتیں ہیں. اسکول کے زمانے میں ہی 53 میں جب زہرا آپا کو سنا, اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی آڈیٹوریم میں یونیورسٹی کے, ذرا نگاہ, تو زہرا آپا ایک چھوٹی سی لڑکی, کالا کوٹ, نیچے سفید کپڑے پہنے ہوئے, اور ان کے ابھی جوش صاحب, جگر صاحب, فیض صاحب, احسان دانش, کو 15 شاعر باقی تھے, اور یہ لڑکی آ کے کھڑی ہوئی. تو
یہ اداسی یہ پھیلتے سائے ہم تجھے یاد کر کے پچھتائے. واہ یہاں سے شروع ہوئی تو سناٹا. 3 غزلیں تھیں ان کے پاس, انہوں نے سنا دی. تو اب آڈینس جو ہے نہ جوش کو سننے کو تیار ہے, نہ فیض کو, نہ جگر کو. تو دوبارہ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا میرے پاس یہی 3 غزلیں تھیں جو میں نے سنا دی, چلیں اب کہانی کہاں شروع ہوتی ہے. اب میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوں برقعے میں, اور صوفی صاحب سے لے کے بہت سے بندے کھڑے ہیں جانے کے لیے, اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ارے یہ لڑکی کیسے کہہ سکتی ہے شعر, اسے تو کسی نے لکھ کے دیا. یہ ایسا تیر میرے اندر مارا تھا کہ پہلے جو ہجرت کے تھا اور جو اغوا ہوئی عورتیں تھیں وہ بھی اندر واپس آ گئیں. اور میں نے کہا لڑکی کیوں نہیں شعر کہہ سکتی. اور جب میں نے لکھا کچھ یوں بھی زر زر سی ناہی داشت تھی, واہ کچھ چھوڑنے کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا, واہ تو پوری یونیورسٹی میں سارے لڑکے یہی شعر پڑھتے تھے. کچھ اس قدر تھی, کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو, دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا. واہ 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 واہ. تو اس کے بعد یہ کہ یہ تو یونیورسٹی کی زندگی میں شروع ہوا. لیکن میرے اندر جو گاؤں میں کام کرنے کا جو تھا ہنر اور شوق, وہ مسز فیض اور ڈاکٹر رفعت رشید ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں. وہ سائیکل پہ آتی تھیں اور وہ ہم لوگوں کو جب ہم میٹرک میں تھے گاؤں لے جاتی تھیں کہ جاؤ ان لوگوں کے منہ دھو, بچوں کو گلیوں کو صاف کرو, یہ کرو. وہ ہمیں اس عمر میں جب ہم 54-55 میں کالج اسکول میں پڑھتے تھے سکھایا تھا. تو اس زمانے سے میرے اندر یہ طے بیٹھ گئی تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. لیکن جب شعر لکھے اور اس پہ آ گیا ایسا لہجہ بھی کہ دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت, سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت. واہ تو ڈاکٹر اندلیب شہدانی کہنے لگے چٹانگانگ میں, کہنے لگے عورت شاعر کے عالم میں آ گئی ہے. ابھی تک لوگ عورت سے بات کرتے تھے, اب عورت معاشرے سے بات کر رہی. واہ واہ. یہاں سے پھر جب میں نے لکھ دیا کہ گھر کے دھندے کے نمٹتے ہی نہیں ہیں ناہید, واہ میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے چاہوں, واہ واہ. تو پھر اور شکلیں بھی آئیں اور چیزیں آئیں, آگے آتی گئیں. مسئلہ یہ تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھنا, کالج میں پڑھنا, پنجاب یونیورسٹی, سیاسی ماحول دیکھنا کہ ویتنام کو آزاد کرانے کی جدوجہد ہے, ادھر کلچرل ریولوشن آ رہا ہے چائنا میں, ادھر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کالج ہمارے سامنے جیل تھی اور ہم لوگ جا رہے ہیں جیل کے اندر دیکھنے کہ بھگت سنگھ کو کس جگہ پھانسی دی گئی تھی. تو ہماری سائیکی بالکل الگ تھی, اور اسی سائیکی کے ساتھ کشور مائک, اسی سائیکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جب میں نے ماسٹر اکنامکس میں داخلہ لیا تو ڈاکٹر ایس ایم اختر ہمارے ہیڈ سے تو کہنے کہ تم مشہور ہو چکی ہو شاعرہ کی سطح, تو اب اکانومسٹ بننا کیوں چاہتی ہو. میں نے کہا مجھے پاکستان کو سمجھنا ہے, اور اس پہ بیس پہ انہوں نے مجھے داخلہ دیا تھا. اور پھر یہ کہ ماسٹرز کرتے کرتے یہی ہوا کہ یونیورسٹی گئے, یونیورسٹی سے واپس آئے تو لائبریری چلے گئے, لائبریری سے واپس آئے کافی ہاؤس چلے گئے, کافی ہاؤس سے واپس آئے تو ہم پارٹی ہاؤس چلے گئے. اور اب تم یہ نہیں پوچھ رہے کہ ہم کون ہیں. نہیں یہی تو میں ابھی پوچھنے والا تھا. اس میں دو اور ذیلی باتیں تھیں. اس یونیورسٹی کے بیچ میں آپ کا ریڈیو بھی شروع ہو گیا, اور میرا سوال ہی یہی تھا کہ وہ جو ہم تھے اس ہم میں ایک تو یوسف کامران صاحب تھے, لیکن جو لوگ کافی شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے وہ کون تھے؟ اور اسی بیچ میں آپ کی شادی بھی ہو گئی ایم اے کمپلیٹ کرنے سے پہلے. اسی دور کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے وہاں تو ٹی ہاؤس میں اور کافی ہاؤس میں مختلف گروپ. ٹی ہاؤس میں لکھنے پڑھنے والے تھوڑے سے رجت پسند لوگ تھے, اور کافی ہاؤس میں عبداللہ ملک, عبداللہ بٹ, آغا شورش کاشمیری, یہ سارے لوگ, عابد حسن منٹو, یہ ہوتے تھے. اور ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے انقلاب آنے کی پاکستان میں بھی, جو اب تک کر رہے ہیں, اور یہ باتیں ہوتی تھیں. اب یونیورسٹی میں آنے کے بعد میں ڈبیٹس میں بھی جاتی تھی اور مشاعروں میں بھی جاتی تھی. اور وہاں اس وقت میں نے اعلان کیا تھا پہلی دفعہ آ کے اسٹیج پہ گورنمنٹ کالج کی جج صاحبان سے کہ دیکھیے اب تک آپ لڑکیوں کو ہمیشہ
کانسولیشن پرائز دیتے ہیں. ہم لڑکیاں اس لیے نہیں آئے ہیں, ہم اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم کوئی بہتر پرائز ڈیزرو کرتی ہیں تو ہمیں وہ دیا جائے. ہم نے کانسولیشن پرائز نہیں لینا. بڑی گورنمنٹ کالج کا ہال جو تھا وہ لکڑی کا ہال تھا, لڑکوں نے پیروں سے بھی اور ہاتھوں سے تالیاں بجائیں, اور جب مجھے پہلا انعام ملا تو انہوں نے کہا بلیک میل کیا اسسٹنٹ ججز کو, اس طریقے سے ہوا. تو عورت نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا, بلیک میل کہہ دیا. اب آگے اس جگہ جہاں تم کہہ رہے ہو, میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو برقع اتار کے لیڈیز روم میں رکھتی تھی. جا کے اسٹیج پہ مشاعرہ پڑھا یا ڈبیٹ میں حصہ لیا, واپس آ کے کپ ہاتھ میں لیے, برقع دوبارہ پہنا, گھر آئی, اس کپ کو میں نے کسی ڈسٹ بن میں رکھ دیا یا آٹے کے کنسے میں رکھ دیا, کیونکہ اگر میری اماں نے دیکھ لیا تو شور مچ جائے گا کہ ہے سیدانی بیٹی جو ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہے. تو اس لیے اس طرح سے لک چھپ جانا کا سلسلہ تھا. لیکن میرے ساتھ میرا کلاس فیلو یوسف کامران ہوتا تھا, اور مجھے یہ تسلی تھی میں اکیلی نہیں ہوں, کیونکہ یہ پہلی زندگی کا مرحلہ تھا کہ اکیلی باہر جا رہی تھی. تو گھر پہ اطلاع یہ ملی کہ تم ٹی ہاؤس جاتی ہو, تم لائبریری جاتی ہو, تم جہاں کہیں جاتی ہو ایک لڑکا تمہارے ساتھ ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ یہی لڑکا ہے. میرے چھوٹے بھائی نے چوکلی کھائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے کہا کچھ نہیں چاہتی. کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا, تم دونوں اکٹھے کیوں ہوتے ہو؟ ہم انقلابی بنے ہوئے تھے. ہم نے کہا جی ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ایک مضمون ہے, ایک پڑھتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں, مشاعرہ پڑھتے ہیں, اور بس ایم اے کر لیں گے, پھر ہم نوکری کریں گے اور اس کے بعد شادی کر لیں گے. ابا جی بولے کہ سیدانی کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اگر آپ کو اس بندے سے شادی کرنی ہے تو ہم ابھی مولوی بلاتے ہیں, آدھا کلو لڈو کے نکاح ہو جائے گا اور آپ تشریف لے جائیں, کیونکہ ہم ایسی لڑکیاں برداشت نہیں کر سکتے جو باہر جا کے تقریریں کریں اور مشاعرے پڑھیں. ہماری گھر میں کسی نے مشاعرہ پڑھا تھا یا شاعری کی تھی, اور میں آدھے گھنٹے بعد ایک بوری کپوں کی لے کے اور ایک بوری کتابوں کی لے کے گھر سے رخصت ہو گئی. 1960 میں آپ کی شادی ہوئی اور پھر 24 برس آپ ساتھ رہے دونوں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس دنیا سے چلے گئے. اور 2 بچے ہیں آپ کے جو پاکستان سے باہر رہتے, اسپین میں اور ایک امریکہ میں شاید. تو وہ مطمئن زندگی تھی شادی شدہ, یا بہت پرسنل ہے نہ پوچھوں, یو ور ہیپی اپنی شادی سے, یا وہ جھگڑے وگڑے جیسے ساری دنیا سے آپ کرتی ہیں یوسف کامران سے بھی کرتی تھی؟ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ بہت سی ہمارے یہ اسی زمانے کے دوست ہمارا افتخار ہیں. ہم لوگوں کے دوست کامن تھے, اور چاہے وہ انتظار حسین ہو, چاہے سجاد باقر رضوی ہوں, چاہے شہرت بخاری ہو, چاہے علی عباس جلال پوری ہو, اور چاہے کوئی بھی کراچی سے مجنوں گورکھپوری تک سے جن سے ہم باتیں کرتے تھے, اکٹھے ملتے تھے. لیکن اکٹھے ملنے اور اکٹھے رہنے کا مطلب اکٹھے سوچنا نہیں ہوتا. میری سوچ جو تھی وہ میں شروع سے بتا چکی ہوں کہ کیا کیا تھی, اور پھر اس کے اندر کیا زہر اور کیا عشق داخل ہوا. وہ یہ کہ پورا جوائنٹ فیملی سسٹم کراچی سے اٹھ کے کشمیری گھرانہ, میرے پاس 19 افراد کا گھرانہ آ گیا, اور مجھے نوکری بھی کرنی ہے, شاعری بھی کرنی ہے, بچہ بھی پیدا کرنا ہے, اور یہ کہ پورے 19 لوگوں کا کھانا بھی بنانا ہے, اس لیے کہ ابھی گیس بھی نہیں آئی, ابھی 12 تیلیوں والا چولہا بھی نہیں آیا, لکڑی پہ پکانا ہے, برتن بھی دھونے, کپڑے بھی دھونے, اور شاعری بھی کرنی ہے. نہیں, لیکن 19 لوگ کشمیری, تو ان کو تو کھانا بنانا آتا ہوگا, وہ نہیں بناتے تھے کھانا؟ نہیں, ان لوگوں کو آتا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو گھر کی بہو ہے وہ کرے گی کام, ہم بیٹھ کے کھائیں گے. یہ کشمیری میں یہ بھی ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہ سب مرحلے چلتے رہے, آتے رہے, بنتے رہے. یوسف جن لوگوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے کوئی تصویر دیکھی ہے, نام کا یوسف نہیں تھا, چہرے کا بھی یوسف تھا. اور اس کے ساتھ یہ تعلق ہو گیا لوگوں کا کہ وہ امریکن آفس میں اس کو نوکری مل گئی, اور پھر امریکن عورتیں بھی مل گئیں, اور مجھے شاعری مل گئی, اور جوائنٹ فیملی مل گئی. تو 2 راستے مختلف ہوتے چلے گئے. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ سعودی عرب چلا گیا نوکری کے سلسلے میں, اور 1 سال کے بعد
جو فون آیا, اس زمانے میں فون مشکل سے ملتے تھے, تو جو فون آیا 2 گھنٹے بعد ملا, وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کسی مرد کو بلائیں, کسی مرد کو بلائیں. جب 2-3 دفعہ اس نے کہہ دیا تو میں نے کہا ناؤ ٹیل می واٹ ہیز ہیپن ٹو یوسف. وہ پھر چپ. میں نے کہا ہیز ہی ڈائڈ؟ اس نے کہا یس. آئی سیڈ وین؟ 2 hours ago. وہ ہسپتال میں تھا. تو میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی اس وقت, تاکہ میں نے کہا رات بھر بیٹھ کے میں اپنی زندگی کا حساب اس بندے کے ساتھ تو کروں کہ اس نے جیسی زندگی گزارنی چاہیے ویسے گزار لی. مجھے زندگی کی جن جن منظاروں میں لانا تھا اس میں لاتا گیا, اور میں کبھی گاڑی چلاتے ہوئے, کبھی ہنڈیاں پکاتے ہوئے, کبھی سب کے سونے کے بعد رات کو 12 بجے شعر لکھتی رہی. یہی زندگی اب میری آئندہ چلے گی. اور پھر میں نے اس زندگی کو اس طرح قبول کیا کہ میں نے کہا میں اچھی بیوی نہیں بن سکی, میں اچھی ماں نہیں بن سکی کیونکہ انہوں نے نہیں کہا, میں اچھی شاعرہ بھی پتہ نہیں بن سکوں گی, لیکن شاعری میری زندگی ہے. نوکری چھوڑنے کے لیے وہ کہتا تھا تو میں کہتی تھی کیا نوکری چھوڑ کے میں اچھی بیوی بن جاؤں گی؟ سب لوگ جب کہتے تھے شاعری چھوڑ دو, میں نے کہا شاعری چھوڑ کے اچھی بیوی بن جاؤں گی. میرے اندر بولا کہ نہیں, شاعری جاری رکھو. اچھا کوئی کچھ سنائیں کشور, آپ کو کوئی نظم سنائیں جو بھی آپ کے حافظے میں آتا ہے. میں آپ کو یاد کراؤں, بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں. 83 میں ضیاء الحق کے زمانے میں قانونی شہادت آیا. قانونی شہادت میں یہ تھا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر, اور اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا. اس کی مثال میں یہ دیتی ہوں کہ سال بھر پہلے میں اپنی وصیت لکھوا رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس میں 2 گواہ چاہیے, تو 1 مرد اور 1 عورت لے لو. میں نے کہا کہ لیکن نہیں, مرد تو ٹھیک ہے پر عورت نہیں ایک ہو سکتی, 2 عورتیں آئیں گی کیونکہ ابھی تک قانونی شہادت بدلا نہیں ہے. تو آپ نے لکھا کیا وہ سنائیں, ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم کو ادھر 400 کے قریب عورتیں تھیں, جس میں ہماری مائیں بھی شامل تھیں, ہماری بیٹیاں بھی شامل تھیں, ہمارے بیٹے بھی شامل تھے, مطلب عابدہ حسین کی والدہ بھی شامل تھیں, طاہرہ مظہر علی کی والدہ بھی شامل تھیں, ایون اس کی اپنی دونوں جو تھیں اسما اور ہنا کی والدہ بھی شامل تھیں. ہم سب موجود تھے. لیکن آدھی عورتیں ہمارے ساتھ حبیب جالب گئے تھے, اور ان سے میں نے ایک نظم لکھوائی تھی جو انہوں نے پڑھی کہ اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم, پہلے کی طرح بے سماچار نہیں ہم. تو ان کی نظم پڑھنے کے بعد ان کو گلیبان سے پکڑ کے پولیس والے لے جا رہے تھے, اور اس کے بعد ہمارا پورا کراؤڈ چل پڑا, اور سامنے سے یہ ہائی کورٹ. تو ہم آدھے لوگ جو تھے جیل میں چلے گئے اور آدھے ہسپتال چلے گئے. چلو یہ بھی ہو گیا. اب اگلے دن اخبار آیا. اخبار میں اتنی سی خبر تھی, عورتوں کے جلوس پر لاٹھی چارج تشدد. اتنی بڑی خبر تھی. جو عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں ان سب کے نکاح فسخ ہو گئے. کشور میں پاس 18 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ دونوں بہت مقبول شاعر ہیں, تو آپ ذرا پہلے یہ ہم گناہگار عورتیں سنا دیں پہلے. تو میں بتا رہی ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اگلے دن صبح آسما اور اعتزاز نے کہا کہ ہم بار روم میں جلسہ کرتے ہیں, ہم تیاری کرتے ہیں, تم نظم لکھو. اور چونکہ یہ آ چکی تھی کہ گناہگار عورتیں تھیں, تو پھر آیا کہ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں, نہ جان بیچیں, نہ سر جھکائیں, نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں وہ لوگ سرفراز ٹھہریں, نیابت اہل ساز ٹھہریں, اور نیابت اہل یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں ہٹی ملے ہیں, جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملے ہیں, ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں, نہ جان بیچیں, نہ سر جھکائیں, نہ ہاتھ جوڑیں. اور اب تک یہ کوئی 93 ملکوں میں اس کا ترجمہ ہو کے اس پہ ڈانس انسامبل بن چکے ہیں. اور پاکستان کی جیسے کل کہہ رہی تھی اپنی عارفہ کہ یہ پاکستانی لڑکیوں اور عورتوں کا تو ترانہ بن چکی.
افتخار عارف صاحب، میں باتیں آپ کے ساتھ گھنٹوں کے سیشنز ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ہیں 14 منٹ، تو میں شعر سنوں گا اور آپ اپنی مرضی سے اشعار سنائیں گے. وہ مجھے آپ کی وہ ساری غزلیں مجھے بھی یاد ہیں، لوگوں کو بھی یاد ہیں. ہم شعر سنیں گے اور آخر میں ایک کمنٹ آپ سے کشور کے بارے میں لیں گے اور ایک کشور سے آپ کے بارے میں لیں گے. آپ شعر سنائیں افتخار بھائی، اپنی مرضی سے شعر سنائیں. چلو سنا. میں سوری سر، لیکن وہ سب سنانی ہیں وہ غزلیں جو پھر. جی میں کچھ کرتا ہوں. اور افتخار بھائی وہ جو ضیاء الحق کے دور میں آپ کی غزل میں تھی، ایک ہاں. کوئی یہ وقت کس کی رہا، کون بول رہا؟ عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، جی عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں. واہ، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، کوئی تو پھول کھلائے دعا کی. ہوا کے لہجے میں. یہ وقت کس کی رہا؟ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، واہ واہ واہ. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. واہ واہ واہ. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے. مشکیزے سے تیر، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے. مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. واہ. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا واہ ہے. واہ 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 کہاں کے نام و نسب، واہ 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 علم کیا، فضیلت کیا. واہ. واہ واہ. کہاں کے نام و نسب، علم کیا، فضیلت کیا. جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. سبحان اللہ سبحان. کہاں کے نام و نسب، علم کیا، فضیلت کیا. جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. واہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، واہ. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر. سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. واہ واہ واہ. سگے زمانہ ہیں، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر. سگے زمانہ ہیں، حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے. واہ واہ. حامی بھی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے. ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے. واہ واہ. ہم اہل تذبذب مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی واہ نہیں واہ تھے. واہ واہ. یہ پوری غزل سنائیے گا. اس مٹی بار کی بھی محبت اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا. واہ واہ واہ. اس بار تو ہم شیخ کے مصاحب بھی نہیں واہ تھے. واہ واہ واہ. اس بار تو ہم لو دیتی ہوئی رات، واہ سخن کرتا ہوا دن. واہ. لو دیتی ہوئی رات، سخن کرتا ہوا دن. سب اس کے لیے جس سے مخاطب بھی نہیں تھے. واہ 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 واہ. لو دیتی ہوئی رات، سخن کرتا ہوا دن. سب اس کے لیے جس سے مخاطب بھی نہیں تھے. جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر. واہ. جاہو ریگ رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر. شام آ رہی ہے، ڈوبتا سورج بتائے گا واہ. تم اور کتنی دیر ہو، ہم اور کتنی واہ دیر. واہ 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 واہ. شام آ رہی ہے، ڈوبتا سورج بتائے گا تم اور کتنی دیر ہو. ہم اور دامن کے سارے چاک، غریباں کے سارے چاک ہو بھی گئے بہم، تو بہم اور کتنی دیر. سبحان اللہ سے پھر پڑھیں. دامن کے سارے چاک، غریباں کے سارے چاک ہو بھی گئے بہم، تو بہم اور کتنی دیر. ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر. شکریہ. میں نے جب یہ جی شعر لکھے، کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے، کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے، بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. واہ 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 واہ. بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے.
اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو، واہ واہ یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا واہ واہ واہ، پھر پڑھیں پھر اسی پڑھیں۔ کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو، یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے، ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش، واہ۔ عذاب در بدری کس کے گھر میں رکھا واہ جائے، واہ 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 واہ، ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش، عذاب اور کیا کہ امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، واہ امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے واہ۔ ہیں، تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے واہ ہیں، واہ واہ واہ، تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، تمام خانہ بدوش انہی میں جیتے، انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں انہی بستیوں میں مر رہتے، واہ، انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، واہ 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 واہ، انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، واہ واہ، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے، واہ 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 واہ، پھر پڑھ انہی میں جیتے، یا کھل کے تالیاں بجا لینا اگر دل چاہ رہا ہے، انہی بستیوں میں مر رہتے، انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے، واہ یہ چاہتے تھے، میں باہر رہتا تھا شہر سے، اور آپ کے شہر کی جو حالت تھی، سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی ہے، واہ، سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی ہے، رو رہی ہے، میں اتنی دور ہوں اور مجھ کو وحشت ہو رہی ہے، واہ 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 واہ، سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی ہے، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، واہ، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، واہ واہ، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، واہ، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، واہ 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 واہ، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، یہ اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں، واہ واہ واہ، یہ بہر لہجہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باری میاں، یہ ہمارا اور ان کے گویا ان کے مدرسے اور ان کے گھر سے اور ہمارے گھر جی مجھے معلوم ہے آپ کا 22 قدم کا فاصلہ ہے کم و بیش، اور ان کے جو بزرگ ان کے والد محترم اور ان کے دادا، جی وہ مجھے پتا ہے، لیکن ہم تماشا پہ ختم کریں گے پھر کشور سے ہم، میں ان کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ گمراہ کرنے والوں میں ہے ان کا گھرانہ، جی جی، اور آپ بتائیں کہ مولانا حضرت موہانی بھی انہی کے یہاں ٹھہرتے تھے اور انتقال ہوا، میں آپ سے گزارش کروں کہ حضرت مولانا جب تشریف لاتے تھے، یہ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں گا، 50s میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے گھر آ کر کانپور سے ادھر تشریف لے آئے تھے اور ان کے گھر میں رہ رہے تھے، اور ایک چھوٹا سا واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب جس زمانے میں وہ بیمار تھے تو بے ہوشی کے عالم میں ہوش میں آئے تو لوگ خانوادے کے رو رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ عالم نزا کے قریب ہیں، تو ان کا اچھا تو یہ کوئی پہلی بار کوئی آدمی مر رہا ہے، اچھا افتخار بھائی بالکل 4 منٹ میں 5 خواب منٹ دیرینہ سے، وہ میں جی آپ کے لیے خاص طور پہ خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، عارفہ خواب دیرینہ سے پوچھتے ہیں نا کہ خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو آپ پوچھتے ہیں، واہ واہ واہ، خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو آپ پوچھتے ہیں، ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال، جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں، واہ واہ، خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں،
چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا. انہوں نے ایک جملہ معتدل، دل کسی اور طرف، دستے دعا ایک اور طرف، ایک رجس خاں ہنر کاسو کشکول میں طاق، کیا اچھا. ایک رجس خاں ہنر کاسو کشکول میں طاق، جب سفارہ ہوئے لشکر تو ملا اور طرف. واہ واہ، تو یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے. بہت ساری تالیاں افتخار عارف صاحب کے لیے، محبتیں ہیں بے شمار. کشور نائک، اچھا ایک دو جملے کشور نائک کے لیے آپ کہیں، ان سے شعر سنیں گے پھر. میں کشور کے لیے میں نے ایک نظم لکھی. ہاں پلیز وہ سنائیں بس. کشور کی بہت طبیعت خراب رہی ہے. سوچ، اور شاید وہ نظم تھی سوچ. جی ہاں جی ہاں. یہ بیمار ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم ہوا، ہم دونوں ہمسائے بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے سویرے اچھے ہمسائے ویسے آپ. بہت ہی اچھی، یعنی میں نے جتنے اچھے کھانے کشور کے ہاتھ کے نہیں، پکائے آپ ہوئے بھی کھائے. اچھے ہمسائے تھے. یہ تو یہ بتائیں گے. اچھا، تو کشور نے مجھے بہت ڈانٹا سویرے کہ میں 3 دن سے اسپتال میں تھی اور تم ہم یہاں رہے وغیرہ وغیرہ. تو خیر صبح کو ہم پھول لے کے ان کے یہاں گئے، معلوم ہوا کہ کشور جو ہیں وہ لاہور چلی گئی، اور میں نے پھر ایک چھوٹی سی نظم لکھی، کیونکہ بعض ملامتوں میں کے درمیان رہتے ہیں. تو اس کا عنوان ہے کوچ. کوچ. جی ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. جس روز ہمارا کوچ ہوگا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. کیا کہ شیریں سخنوں کے حرف دشنام، شیریں سخنوں کے حرف دشنام، بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں. کشور نائک ہمارے عہد کی بہت شاندار شاعرہ، ایک ریزسٹنس. اب میں بولوں گا تو آپ کا ٹائم جائے گا. ہاں احمد شاہ، ہاں ڈانٹو. کہانی آپ نے بالکل مختلف افتخار کے ذریعے منظرنامہ دیکھا. اب میں آپ کو اس ادھر مائک بھی تو ضروری ہے نا. اوہ بڑی مشکل ہے یار. ہاں یہ میں جب مولانا صوفی محمد صاحب نے تحریک شروع کی اور وہاں پہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے جہاد کے لیے دیے، تو اس زمانے میں سوات میں گئی، اور سوات میں کیا دیکھا کہ سر کاٹ کے جسم لٹکائے ہوئے کھمبوں کے ساتھ، اور ان کی کھوپڑیاں جن لوگوں کے سر کاٹے ہیں اس سے فٹ بال کھیل رہے ہیں وہ لوگ، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اور پھر 270 اسکولوں کو گرایا گیا، اور کی لڑکیاں جب آئیں اور وہ لڑکیاں اینٹیں صاف کر کے اس کے اوپر بیٹھ رہی تھیں، تو میں نے پوچھا تم ڈری نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں پڑھنا ہے. میرے سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا، ہمیں پڑھنا ہے. اور پھر میں نے لکھا وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا کریں ذکر رب کریم کا، وہ جو حکم دیتا ہے علم کا کریں اس کے حکم سے ماورا یہ بنا دیا. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، جو علم سے بھی گریز پا کرے ذکر رب کریم کا، وہ جو حکم دیتا ہے علم کا کریں اس کے حکم سے ماورا یہ بنا دیا. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جانا ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے کریں شہر شہر بنا دیا، کہ ہر ایک قد حیا نما کو نقاب دو، کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرف، نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شوررو کوئی باصفہ ہے، کوئی تو حسین حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے، یہ کلام ہے. اور آخری بند جو آج تک بالکل ریلیونٹ ہے، وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں، انہیں دیکھ لو انہیں جان لو،
نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں رکھو حوصلہ، رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں. واہ واہ واہ. کشور وہ ایک نظم ابھی جو 1-2 سال پہلے اس پہ کئی ورک شاپس ہوئیں، بہت تہلکہ مچایا. ہاں ہاں ابھی 2 منٹ آپ دے دیں مجھے. جی وہ ہے نظم جو 1985 میں جب ڈیکیڈ آف وومن منایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ نظم جو تھی جو پیچھے ایمبلم بنا تھا اس کے اوپر اردو اور انگریزی میں لکھی گئی تھی. جی. اور یہ نظم پہ اب اسی سال میں کوئی 4 شہروں میں انگلینڈ کے ورک شاپ ہوئی ہیں اور یہ نظم ہے گھاس بھی تو مجھ جیسی ہے. بہت کیا بات. بس اس پہ پھر ہم گھاس بھی تو مجھ جیسی ہے، پاؤں تلے بچھ کر ہی زندگی کی مراد پاتی ہے، مگر یہ بھیگ کر کس بات کی گواہی بنتی ہے. بہت ہی اچھا. شرمساری کی آنچ کی واہ. کہ جذبے کی حدت کی. گھاس بھی مجھ جیسی ہے، ذرا سر اٹھانے کے قابل ہو تو کاٹنے والی مشین اسے مخمل بنانے کا سودا لیے ہموار کرتی رہتی ہے. واہ. عورت کو ہموار کرنے کے لیے تم بھی کیسے کیسے جتن کرتے ہو. نہ زمیں کی نمو کی خواہش مٹتی ہے نہ عورت کی. میری مانو تو وہی پگڈنڈی بنانے کا خیال درست تھا جو حوصلوں کی شکستوں کی آنچ نہ سہ سکیں. وہ پیوندے زمین ہو کر یوں ہی زور آوروں کے لیے راستہ بناتے ہیں، واہ مگر وہ پرے کہاں ہیں. گھاس نہیں، واہ واہ گھاس تو مجھ جیسی. واہ واہ. تو بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم مجبوری ہے تو محترمہ کشور ناہید اور جناب افتخار عارف صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور بہت جلد بغیر کسی وقت کی قید کے ہم انشاءاللہ ایک بڑے اجتماع کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ. The next session in the Getz